بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Grade 6, Lesson number 2, A New Boy in Class. Pre-reading. Can anyone define empathy? کیا کوئی یگانگت کی تعریف کر سکتا ہے؟ Empathy is the ability to understand and share the feelings of another person. یگانگت یا لگاؤ دوسروں کے احساسات اور جذبات کو سمجھنے اور انہی کی طرح محسوس کرنے کی صلاحیت ہے. تھیم خلاصہ. بچوں، افراد باہم معذوری یا خصوصی افراد کو بہتر زندگی گزارنے کے لیے ایک خیال رکھنے والے معاشرے کی ضرورت ہوتی ہے. جب ہم معذور افراد کو دیکھتے ہیں تو ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں. انہیں ہماری ہمدردی کی ضرورت نہیں ہوتی. انہیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم ان کی جگہ رہ کر سوچیں. اگر ہم خصوصی افراد کی حوصلہ افزائی کریں اس طرح کہ ان کے اہداف کے حصول میں ان کا ساتھ دیں تو وہ معاشرے کے لیے کئی اعزازات جیت سکتے ہیں. آئیے بچوں اب سبق پڑھتے ہیں. When I was in 5th grade, one day my teacher said, "A new boy, Nasibullah, is coming to our class tomorrow." جب میں 5ویں جماعت میں تھا تو ایک دن میرے استاد محترم نے کہا کہ ایک نیا لڑکا نصیب اللہ کل ہماری جماعت میں آ رہا ہے. I was glad. I hoped the new boy Nasibullah would be someone really good. میں بہت خوش تھا. مجھے امید تھی کہ نصیب اللہ بہت ہی اچھا لڑکا ہوگا. Then my teacher said, "Our new student is a very special kid. He can't walk, so he uses a wheelchair." پھر میرے استاد نے کہا کہ ہمارا نیا طالب علم ایک بہت ہی خاص بچہ ہے. وہ چل نہیں سکتا اس لیے وہ ایک ویل چیئر استعمال کرتا ہے. ویل چیئر خصوصی افراد کے لیے پہیوں والی کرسی کو کہا جاتا ہے. I want you all to be very kind and gentle towards him to make him feel at home. میں چاہتا ہوں کہ آپ سب اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں تاکہ اسے کوئی تکلیف نہ ہو یا اسے اپنے گھر جیسا ماحول ملے. I was a little scared because I had never known a person in a wheelchair before. میں تھوڑا گھبرایا ہوا تھا کیونکہ اس سے پہلے میں کسی ویل چیئر والے شخص کو نہیں جانتا تھا. When I went home that day, I told my dad about the new boy coming to our class. جب میں اس دن گھر گیا تو میں نے اپنے والد صاحب کو ہماری کلاس میں آنے والے نئے لڑکے کے بارے میں بتایا. My father said, "Just because he is in a wheelchair doesn't mean he is any different from the rest of you. He probably just needs some special help once in a while." میرے والد صاحب نے کہا چونکہ وہ ویل چیئر پر ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تم لوگوں سے مختلف ہے. بس اسے شاید کبھی کبھار کسی خاص مدد کی ضرورت ہوگی. I thought that made sense, that he just needed some help. میں نے سوچا کہ ہاں یہ مناسب ہے کہ اسے تھوڑی سی مدد کی ضرورت ہوگی. The next day, the new student Nasibullah came to our class looking happy and energetic. اگلے دن نیا لڑکا نصیب اللہ ہماری جماعت میں آیا جو کہ خوش اور توانا لگ رہا تھا. The teacher welcomed him to the class and said, "We are very happy to have you in our class." استاد محترم نے اسے جماعت میں خوش آمدید کہا اور بتایا کہ ہم تمہارے کلاس میں آنے پر بہت خوش ہیں. Then we all introduced ourselves. I was curious about Nasibullah and so was everyone else. پھر ہم سب نے اپنا اپنا تعارف کرایا. میں اور باقی سب لڑکے نصیب اللہ کے بارے میں متجسس تھے. At recess that day, we all talked to Nasibullah. Some students asked him questions about his wheelchair. اس دن تفریح کے وقفے میں ہم سب نے نصیب اللہ سے بات چیت کی. کچھ طلباء نے ان سے ویل چیئر کے متعلق سوالات پوچھے. He didn't seem to mind. وہ اس کا برا نہیں منا رہا تھا. At first, everybody in the class thought that Nasibullah needed a lot of help, but we all soon realized that he could go almost anywhere he wanted in his wheelchair. شروع میں سب کلاس والوں کو لگتا تھا کہ اسے زیادہ مدد کی ضرورت پڑے گی، مگر بعد میں ہم سب کو اندازہ ہوا وہ تو تقریباً ہر جگہ ہی جا سکتا ہے اپنی ویل چیئر میں. Once in a while, he needed a little push to get over a bump. کبھی کبھار اسے کسی ابھار یا چڑھائی پر جانے کے لیے تھوڑے سے دھکے کی ضرورت پڑ جاتی. As his wheelchair could not go up the stairs, he always rolled it up the special ramp at school.
اور چونکہ اس کی ویل چیئر سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتی تھی تو وہ مخصوص چڑھائی کا استعمال کرتا تھا اوپر جانے کے لیے. He played games in the playground with the rest of us. When we played dodgeball, he would always get the most people out. وہ میدان میں ہمارے ساتھ کھیلا کرتا تھا. جب ہم ڈاج بال کھیلتے تھے تو وہ سب سے زیادہ لڑکوں کو آؤٹ کیا کرتا تھا. With Nasibullah in class, everyone realized that when we put ourselves in another person's shoes, we are often more sensitive to what that person is experiencing. نصیب اللہ کے ہمارے کلاس میں ہونے کی وجہ سے ہم سب کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ جب ہم دوسروں کی جگہ رہ کر سوچتے ہیں تو ہمیں دوسروں کے تجربات اور احساسات کا بہتر اندازہ ہو پاتا ہے. We are less likely to tease or bully them. If we are more conscious of other people's feelings, we can create a more accepting and respectful society. ہم دوسروں کو تنگ کرنے کا باعث نہیں بنتے. اگر ہم دوسروں کے احساسات کے بارے میں محتاط رہیں تو ہم ایک زیادہ مقبول اور احترام والا معاشرہ بنا سکتے ہیں. آئے بچوں اب مشق کی جانب پڑھتے ہیں. گلوسری ورڈز میننگ. ویل چیئر. ویل چیئر کو اردو میں بھی ویل چیئر ہی کہا جاتا ہے. A chair fitted with wheels for use as a means of transport by a person who is unable to walk. پہیوں والی کرسی جو ایسے افراد کے لیے بنائی جاتی ہے جو چل نہیں سکتے. Scared, frightened or alarmed. ڈر جانا، خوفزدہ ہو جانا یا گھبرا جانا. Realized, understood. سمجھنا یا سمجھ جانا دونوں کو کہا جاتا ہے. Respectful, showing or having respect. قابل احترام، عزت اور احترام کا اظہار کرنا. Society, the aggregate of people living together in a more or less ordered community. معاشرہ، لوگوں کی آبادی جو کسی منظم یا کم منظم علاقے میں رہتی ہو. Comprehension. Answer the following questions. درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے. Have you ever felt empathy for anyone? When and why? کیا آپ نے کبھی کسی کے لیے یگانگت محسوس کی ہے؟ کب اور کیوں؟ تو اس کا جواب ہے Yes. When my brother was ill and could not play with us, I could share his feelings because we all were equally eager to play that match. جی ہاں، جب میرا بھائی بیمار تھا اور ہمارے ساتھ کھیل نہیں سکتا تھا تو میں اس کی تکلیف کو محسوس کر سکتا تھا کیونکہ ہم سب میچ کھیلنے کے لیے یکساں پرجوش تھے. What do you feel when you see a child who can't find anyone to play with? آپ کو کیسا لگتا ہے جب کسی بچے کو دیکھتے ہیں جس کے ساتھ کوئی کھیلنے والا نہ ہو؟ تو آنسر ہے It is painful for me not to have someone to play with. It feels so bad, so is for anyone else. میرے لیے یہ تکلیف دہ بات ہے کہ کوئی میرے ساتھ کھیلنے والا نہ ہو. بالکل ایسے ہی یہ دوسروں کے لیے بھی تکلیف دہ ہوگا. اگلا سوال ہے Have you helped a differently abled person and how? کیا آپ نے کبھی کسی خصوصی فرد کی مدد کی ہے اور کیسے؟ Yes, I have often helped to guide people with no vision or help them otherwise. جی ہاں، میں اکثر نابینا افراد کی مدد کرتا ہوں ان کی رہنمائی کر کے یا کوئی دوسری مدد کر کے. اگلا سوال ہے Describe your feelings when you see an animal being hurt. جب کسی جانور کو تکلیف پہنچتی ہے تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ I feel sympathy for that animal. I never want to hurt animals. مجھے اس جانور سے ہمدردی ہوتی ہے. میں کبھی بھی جانوروں کو تکلیف نہیں دینا چاہتا. پانچواں سوال ہے If Nasibullah were in your class, how would you improve Nasibullah's school experience? اگر نصیب اللہ آپ کی کلاس میں ہوتا تو آپ اس سے بہتر اس کی کیا مدد کر سکتے تھے؟ اس کا جواب ہے I would play with him and helped him to feel normal. میں اس کے ساتھ کھیلتا اور اسے اس کی معذوری کا احساس نہ ہونے دیتا. سیکشن B ہے Choose correct meaning of the underlined words. خط کشیدہ الفاظ کے صحیح معنی کا انتخاب کریں. As his wheelchair could not go up the stairs, he always rolled it up the special ramp at school. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے turn up. We are more familiar with other people's feelings if we have empathy. اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی aware of. تھرڈ ہے if we are more conscious of other people's feelings, we can create a respectable society.
صحیح جواب ہے آپشن اے اویئر. اٹ واز اے ڈیلیکیٹ سچویشن. اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی فریجائل. ڈیلیکیٹ نازک کو کہا جاتا ہے اور فریجائل بھی نازک کو ہی کہا جاتا ہے. اسٹیٹ ویدر دا فالوئنگ سینٹینسز آر ٹرو اور فالس. درج دیے ہوئے جملوں میں ٹرو اور فالس یعنی صحیح اور غلط کا انتخاب کرنا ہے. بولینگ از دا وے فرینڈلی پیپل بیہیو. فالس ہے یہ. بولینگ تنگ کرنا، اس طرح تنگ کرنا کہ کسی کو تکلیف پہنچے یا برا لگے اور بار بار اس کے ساتھ یہ کیا جائے تو اسے بولینگ کہا جاتا ہے. تو دوست جو ہیں وہ بولینگ نہیں کرتے ہوتے، اس لیے یہ جملہ جو ہے یہ فالس ہے. ریئل فرینڈس آر آلویز ہیلپ فل اینڈ کائنڈ. ٹرو. ٹرو فرینڈس آلویز بلی. فالس. بیڈ ایٹیچیوڈ ٹورڈز ادرز از اے ڈسیبلٹی. فالس. اس میں کہا جا رہا ہے کہ دوسروں کی طرف برا رویہ رکھنا یہ ایک ڈسیبلٹی ہے یا معذوری ہے، بلکہ اصل میں یہ ایک عادت ہے. معذوری کو بدلا نہیں جا سکتا لیکن عادت کو بدلا جا سکتا ہے، اس لیے یہ جملہ فالس ہے. ڈفرینٹلی ایبلڈ پیپل ڈو ناٹ نیڈ کیئر. یہ بھی فالس ہے. جو ڈفرینٹلی ایبل پیپل ہوتے ہیں یعنی خصوصی افراد، ان کو خیال رکھنے کی تو ضرورت پڑتی ہے، ان کا خیال رکھا جانا چاہیے. مشق کے اگلے حصے میں ہم پیراگراف لکھنا سیکھیں گے. بچوں، پیراگراف کے 3 حصے ہوتے ہیں. ٹاپک سینٹنس، یہ پیراگراف کا عنوان سے متعلق کلیدی جملہ ہوتا ہے جو کہ پیراگراف کے بنیادی خیال کو ظاہر یا واضح کرتا ہے. اس کا دوسرا حصہ ہوتا ہے سپورٹنگ ڈیٹیلز. یہ وہ جملے ہوتے ہیں جو بنیادی خیال یعنی ٹاپک سینٹنس کی وضاحت کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. ان جملوں میں وضاحت کے لیے مثالیں اور دلائل ہوتے ہیں. اور اس کا تیسرا اور آخری حصہ ہوتا ہے پیراگراف کا کنکلوڈنگ سینٹینس. یہ جملہ آخر میں آتا ہے اور یہ پیراگراف کو حتمی شکل دیتا ہے. اس جملے میں ہم بنیادی خیال اور وضاحت کے بعد نتیجہ اخذ کرتے ہیں. آفٹر برین اسٹارمنگ رائٹ اے سمپل اینڈ یونیفائڈ پیراگراف آن فرینڈشپ. تو اگلا سوال ہے، اب آپ نے ایک سادہ پیراگراف فرینڈشپ کے متعلق لکھنا ہے. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. اگلا حصہ ہے listening and speaking. Select some students to role play the following scenarios of bullying. How they will react if a friend is being bullied. یہ تصویریں آپ کے سامنے دی گئی ہیں. 3 تصویریں ہیں اور اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بلینگ یعنی جو غنڈہ گردی ہے یا اس کو آپ تنگ کرنا، کسی کو تکلیف پہنچانا، نقصان پہنچانا، اس طرح کہ اسے تکلیف بھی ہو، وہ پریشان ہو، اسے بلینگ کہا جاتا ہے. تو یہ بلینگ کی 3 قسمیں آپ کے سامنے ہیں. ان کا رول پلے آپ نے کرنا ہے اس کو سمجھنے کے لیے کلاس روم کے اندر اور یا اپنے دوستوں کے ساتھ. اگلا حصہ ہے ووکیبلری یعنی ذخیرہ الفاظ. جیسا کہ بچوں ہم پچھلے سبق میں ڈکشنری یا لغت کے استعمال کے متعلق جان چکے ہیں. ابھی ہم آگے آوازوں کے لحاظ سے ڈکشنری ہمیں کیسے سکھاتا ہے، یہ سمجھاتا ہے، اس حوالے سے سیکھیں گے. بائیں جانب کے خانوں میں کانسوننٹس دیے گئے ہیں جبکہ دائیں جانب واولز اور ڈپتھونگس دیے گئے ہیں. یہاں اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ برٹش اور امریکن انگلش میں لہجے اور پروننسیشن یعنی تلفظ مختلف ہو سکتا ہے. ہمیشہ نہیں ہوتا لیکن زیادہ تر جگہوں میں ہوتا ہے. اس فرق کو سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال لیتے ہیں. This symbol R indicates that British pronunciation will have R only if a vowel sound follows directly at the beginning of the next word, as in far away. Otherwise, the R is omitted. برٹش جو انگلش ہے اس میں آر کی آواز جو ہے یا آر کا ساؤنڈ جو ہے وہ نہیں پکارا جاتا، یہاں تک کہ اگر وہ کسی ایسے لفظ میں آ جائے یعنی بیچ میں، جیسے فار اوے کا لفظ ہے تو فار اوے میں اگر آر کے بعد کوئی بھی واول آتا ہے، جیسے یہاں پہ اے آیا ہے فار اور پھر اوے، تو یہاں پہ پھر ایسی سچویشن میں آر کو پورا پڑھا جاتا ہے اور پکارا جاتا ہے. اس کے علاوہ جہاں پہ آخر میں آئے یا بیچ میں بھی آئے اور واول نہ ہو تو اسے نہیں پکارا جاتا، جیسے موٹر، کار یا اسی طرح تھرو. تو ان میں اگر آپ دیکھیں تو بیچ میں اور آخر میں آر آیا ہے لیکن اس کے بعد کوئی واول نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو پوری طرح نہیں پکارتے بلکہ ہلکا خفی سا پکارا جاتا ہے. جبکہ امریکن انگلش میں جب بھی آر آتا ہے تو اسے ادا کیا جاتا ہے. برٹش والے تقریباً بالکل ہی آواز نہیں نکالتے لیکن امریکنز جو ہیں وہ ہلکا سا آر کی آواز نکالتے ہیں چاہے وہ کسی بھی شکل میں آئے. یہاں ہم نے تلفظ کو سمجھنا ہے
ڈکشنری کے حوالے سے. اب آپ دیکھیں تو کچھ میں آپ کو ایگزامپلس دے دیتا ہوں, باقی پھر آپ خود پڑھ لیجئے گا. پی پین, تو پین جو 2 اوبلیکس میں لکھا گیا ہے یہ دراصل اس کی پروننسیشن ہے یا تلفظ ہے. اسی طرح بی کے بعد بیٹ, تو بیٹ کو آپ دیکھیں تو بی, اے اور ای دونوں ملا کے اور پھر ڈی, تو یہ جو اے اور ای کو ملا کے نشان ہے یہ اے کی آواز نکالتا ہے, جیسے بیٹ. اسی طرح ٹی, ٹی ای اے ہے اور ٹی کو ہم اس طرح سے ظاہر کرتے ہیں ڈکشنری میں, ڈٹ, تو ڈٹ بالکل ویسا ہی آیا ہے جیسے اس کو نارملی ہونا چاہیے. اسی طرح کچھ مثالیں یا ایگزامپلس ہم واولز والے سائڈ سے لیتے ہیں, جیسے سی, تو سی کو آپ دیکھیں ایس ڈبل ای ہے, اس کو ایس آئی کے بعد پھر 2 ڈاٹس ہیں اور یہ جو 2 اوبلیکس ہیں یہ تو آواز یا تلفظ کی نشانی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں ہیپی, تو ہیپی میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اے ای اس لیے آیا ہے کیونکہ اے لمبا ہو جاتا ہے. سٹ, 10, تو یہ کچھ مثالیں تھیں بچوں جس سے ہم یہ سمجھ سکیں کہ برٹش یا امریکن انگلش میں کس طرح سے آوازوں کو پکارا جاتا ہے. ہم چونکہ یہاں برٹش انگلش پڑھ رہے ہیں لہٰذا اسی کے حوالے سے ڈکشنری میں مثالیں دی گئی ہیں. کرنا آپ نے یہ ہے کہ اگلا جو حصہ ہے give pronunciation of the following words with the help of pronunciation key in your dictionary. آپ نے ڈکشنری نکالنی ہے اور ڈکشنری میں آپ sympathy, valuable, create, silence اور feeling یہ 5 الفاظ کے جو پروننسیشن ہیں ان کو لکھنا ہے. اگلا حصہ ہے گرامر. masculine and feminine nouns, مذکر یا مؤنث اسم. filling the blanks with the correct masculine or feminine nouns. خالی جگہوں کو ہم نے مناسب مذکر یا مؤنث اسم سے بھرنا ہے. لیکن اس سے پہلے کیا آپ کو یاد ہے masculine nouns, words used for men, boys or male animals, for example rooster, landlord, etc. مذکر اسم یا اسم مذکر وہ الفاظ جو کہ مذکر صنف کے لیے استعمال ہوتے ہیں اسم مذکر کہلاتے ہیں. مثلا مرد, لڑکے, نر جانور کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ جیسا کہ یعنی روسٹر یعنی مرغ, لینڈ لارڈ یا مالک جائیداد وغیرہ. دوسرا ہے فیمینائن ناؤنس, مؤنث اسم یا اسم مؤنث. ورڈز یوزڈ فار ویمن, گرلز اینڈ فیمیل اینیملس, فار ایگزامپل ہین, لینڈ لیڈی. وہ الفاظ جو کہ مؤنث صنف کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس میں مؤنث کہلاتے ہیں. مثلا عورت, لڑکی یا مادہ جانور کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ جیسا کہ ہین یعنی مرغی, لینڈ لیڈی یعنی جائیداد کی مالکن وغیرہ. کامن جینڈر ناؤن, عام یا مشترکہ اسم صنف. مینی ناؤنز آر یوزڈ فار بوتھ میلز اینڈ فیمیلز. بہت سے اسم مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یکساں استعمال ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ڈاکٹر, ڈانسر, پیرنٹس ایکسیٹرا, جیسا کہ ڈاکٹر ہے, ڈانسر ہے, پیرنٹس وغیرہ ہے. نیوٹر ناؤنز, غیر صنفی اسم. ورڈز فار تھنگز دیٹ آر نیدر میل nor female are called neuter nouns. For example, ball, building, forest, etc. کچھ الفاظ یا اسم غیر صنفی ہوتے ہیں, مطلب ان میں مذکر یا مؤنث نہیں ہوتا, جیسا کہ بال, بلڈنگ, فارسٹ وغیرہ. اب اگر ہم اس سوال کی طرف آئیں تو ہمیں کچھ اندازہ ہوگا کہ یہ جو مسکولائن فیمینائن ہے اس کو ہم نے کیسے کرنا ہے. تو ماسٹر, مسٹریس, برائڈ گروم, برائڈ, نیفیو, نیس, لائن, لائنس, ٹائگر, ٹائگرس, آکس, cow, husband, wife, man, woman, father, mother, king, queen, steward, stewardess, uncle, aunt. Filling the blanks with suitable masculine and feminine nouns. اب ہم نے خالی جگہوں کو پھر مناسب مذکر یا مؤنث لکھ کر پر کرنا ہے. Once upon a time there was a queen and a king. They had 2 children, a girl and a boy. The prince was 8 and the princess was 5 years old. The father and the mother loved them very much. The kids were there
here and here is. The emperor and the empress held a party at their palace. The host and the hostess welcomed their guests. They said, "Ladies and gentlemen, welcome to the party." The waiter and the waitress served the guest food and drinks. Look at the words in the box. Write each word under its correct heading. अब जैसा कि हमने समझा कि मुज़क्कर और मुअन्नस नाउन होते हैं, कुछ कॉमन भी होते हैं और कुछ न्यूट्रल होते हैं, तो अब हम इन दिए हुए अल्फाज को सही खानों में नीचे लिखेंगे. चिल्ड्रन ये कॉमन जेंडर है, लिहाजा तीसरे खाने में लिखा जाएगा. सन न्यूट्रल है. विच फेमिनाइन. किंग मस्कुलाइन. बॉय मस्कुलाइन. मदर फेमिनाइन. क्वीन फेमिनाइन. फाइल न्यूट्रल. टीचर कॉमन. फादर मस्कुलाइन. रैम न्यूट्रल. डॉक्टर कॉमन. dancer common. Wizard common. Girl feminine. Lamp neuter. Rooster masculine. Leaf common. Fish common. Sun masculine. अगला हिस्सा है animate and inanimate nouns. A noun which refers to people, animals and living beings is an animate noun. Inanimate nouns refer to things that are not alive. Animate और inanimate nouns वो नाउन जो कि जानदारों और गैर जानदारों या बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है. जानदारों के लिए इस्तेमाल होने वाले इसम को हम एनिमेट नाउन कहते हैं, जबकि बेजान अशिया के लिए हम जो नाउन इस्तेमाल करते हैं उसे इनएनिमेट नाउन कहा जाता है. एग्जाम्पल, मिसाल, द टीचर wrote a book. In this sentence, teacher is an animate noun since teacher is a human and alive. Similarly, book is a non-living thing, thus it is an inanimate noun. अब इसी तरह नीचे जो हिस्सा है A, उसमें decide if each noun is animate or inanimate. The first one has been done. तो अब आपने किताब की तरफ आप देखें तो इसमें पहला वाला हमें करके दे दिया गया है, बाकियों के सामने हमने एनिमेट या इनएनिमेट नाउन लिखना है. एप्पल इनएनिमेट. एप्पल एक गैर जानदार चीज़ है. सेकंड है लिजर्ड. लिजर्ड एक जानदार चीज़ है, सो ये एनिमेट नाउन हो. ग्लासेस गैर जानदार हैं, इनएनिमेट. कैलेंडर गैर जानदार है, इनएनिमेट. बेबी जानदार है, एनिमेट. फर्नीचर गैर जानदार है, इनएनिमेट. इसका बी सेक्शन है लुक अराउंड इन सराउंडिंग एंड राइट 3 एनिमेट एंड 3 इनएनिमेट नाउन्स. यानी अपने इर्द गिर्द देखिए और 3 एनिमेट और 3 इनएनिमेट नाउन लिखें. अगला हिस्सा है पोजेसिव फॉर्म्स ऑफ एनिमेट एंड इनएनिमेट नाउन्स. जब हम एनिमेट और इनएनिमेट नाउन्स की बात करते हैं तो फिर उसके आगे का सवाल ये आता है कि उसकी पोजेशन को कैसे ज़ाहिर किया जाए, यानी उनकी मलकियत को या उनसे जो चीज़ें ताल्लुक़ रखती हैं उनको कैसे ज़ाहिर किया जाए. तो यहाँ इस सेक्शन में हम ये सीखेंगे, लेकिन इससे पहले डू यू रिमेंबर पोजेसिव केस ऑफ सिंगुलर नाउन इज़ फॉर्म्ड बाय एडिंग द एपॉस्ट्रॉफी एस एंडिंग टू द नाउन. ये ऊपर वाला जो कॉमा है इसको एपॉस्ट्रॉफी कहा जाता है. एग्जाम्पल है द कैट्स लेग. जैसे कि हम मिसाल लें बिल्ली की टांग. अब इसमें कैट के साथ एपॉस्ट्रॉफी कॉमा लगा हुआ है और फिर एस है. पोजेसिव केस ऑफ प्लूरल नाउन एंडिंग इन एस इज़ फॉर्म्ड जस्ट बाय एडिंग एन एपॉस्ट्रॉफी. अब अगर हमने एक से ज़्यादा अशिया यानी जमा चीज़ें हैं और उनकी मिल्कियत ज़ाहिर करनी है या उनसे मुताल्लिक़ चीज़ों को ज़ाहिर करना है तो उसके लिए तरीक़ाकार ये होगा, जो कि आमतौर पर एस या ई एस पे ख़त्म होता है, तो फिर उसके बाद हम एपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे. इन जनरल ओनली एन एनिमेट नाउन हैज़ द पोजेसिव केस फॉर्म. आमतौर पर जो जानदार चीज़ें हैं यानी एनिमेट नाउन है उन्हीं के हवाले से हम पोजेशन या पोजेसिव केस का इस्तेमाल करते हैं. इट डिनोट्स सर्टन ऑब्जेक्ट, क्वालिटी और एन एट्रीब्यूट दैट बिलोंग्स टू अ लिविंग क्रीचर. यह आमतौर पर किसी क्वालिटी यानी उनकी किसी खासियत के हवाले से हो सकता है या किसी ऑब्जेक्ट या चीज़ के हवाले से हो सकता है.
एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, द बॉयज़ बुक, द गर्ल्स वॉइस, द सोल्जर्स गन, असद्स कैमरा, द एलिफेंट्स टेल, द वुड कटर्स एक्स। अगला हिस्सा है सर्कल द करेक्ट नाउन कीपिंग इन व्यू एनिमेट एंड इनएनिमेट नाउन्स, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन। अब अगर हम देखें तो हमने सर्कल करना है किस चीज़ को, एनिमेट और इनएनिमेट नाउन के हवाले से नीचे दिए हुए जुमलों को। तो इसमें जो सही होगा उसके गिर्द हम दायरा लगाएंगे। द डॉग्स कॉलर इज़ ब्लू, इसमें जो एपॉस्ट्रफी के साथ एस लगा हुआ है ये दुरुस्त है। आसिम्स फ्रेंड इज़ अदनान, पहले वाला एपॉस्ट्रफी वाला आसिम्स ठीक है। आई रियली लाइक माई ग्रैंड मदर्स कुकिंग, दूसरा वाला ठीक है जिसमें एपॉस्ट्रफी लगा हुआ है। वी बॉट चिल्ड्रंस हैट्स, इसमें पहला वाला ठीक है क्योंकि चिल्ड्रन एस या ई एस पे ख़त्म नहीं हो रहा, लिहाजा हम एपॉस्ट्रफी एन के बाद लगाएंगे। आई लाइक द स्मेल ऑफ रोजेज़, इसमें अगर आप देखें तो रोजेज़ एस पे ख़त्म हो रहा है, लिहाजा एपॉस्ट्रफी आखिरी एस के बाद लगेगा। ही ब्रॉट काउज मिल्क, तो इसमें पहले वाला ठीक है, काउज जमा है यानी उसने बहुत सारी गायों का दूध वो लेके आया है, तो लिहाजा एस के बाद एपॉस्ट्रफी लगेगा। री राइट ईच फ्रेज यूजिंग अ पोजेसिव नाउन, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन। अब हमने इस जुमले का जो पोजेसिव नाउन है वो इसमें से निकाल के लिखना है। द बोट ओन्ड बाय जावेद खान, तो ये एग्जाम्पल हमें दी गई है जावेद खान्स बोट। इसी तरह द साइकिल ऑफ हर सिस्टर, सिस्टर्स साइकिल। द स्ट्रेंथ ऑफ द हॉर्स, हॉर्सेस स्ट्रेंथ। द पेंसिल विच बिलोंग्स टू यास्मीन, यास्मीन्स पेंसिल। द टूल्स ऑफ द कारपेंटर, carpenter's tools. The fragrance of the flower, flower's fragrance.